الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں قسط نمبر 2. پچھلے جمعۃ المبارک میں صحیح احادیث کی روشنی میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں جن میں سے اکثر کا وقوع ہو چکا ہے اس کی قسط نمبر 1 ہم نے عرض کی، اور آج قیامت کی چھوٹی نشانیاں قسط نمبر 2 صحیح احادیث کی روشنی میں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مفہوم مبارک کچھ یوں: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زنا عام نہیں ہو جائے گا.
جو آج اس بارے میں فحاشی اور عریانی خصوصاً مسلم ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، زنا کو جتنا عروج اس وقت ہے، اس کا سرکار علیہ السلام کے زمانہ مقدس کے لوگوں میں تصور بھی نہیں تھا کہ مسلم ممالک میں حکمران جو ہے اس ملک کا وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور تمام اس کے وزراء بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور ان کے ملک میں یہ بے غیرتی اور یہ فحاشی اتنی عام ہوگی الیاذ باللہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اڈے بنا دیے جائیں گے، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ سرکار علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ صحابہ یہ میری امت میں ہوگا ضرور، اب نہیں ہے لیکن میری امت میں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی، اور یہ نشانی اپنے پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، یہ نشانی اپنے پائے تکمیل کو، اس میں ابھی کوئی کسر باقی نہیں ہے، بندہ کہ یوں نہیں تو یوں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو اسلامی ملک کے حکمران ہیں، عہدے داران ہیں، ان کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں فلاں جگہ جسم فروشی کا کام کیا جاتا ہے، فلاں فلاں جگہ عزت کے بیچنے اور لوٹنے کا کاروبار ہے، اور باقاعدہ کئی افسر ان کاروبار چلانے والوں سے ماہانہ طور پہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زنا کس طرح عام ہوگا؟ مسلم ملک کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ پورے ورلڈ میں جتنے مسلم ممالک ہیں، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شاید کسی کے ذہن میں ہو، ہم اس کو واضح لفظوں میں تو لے کے آنا نہیں چاہتے، شاید کسی کے ذہن میں ہو فلاں ملک تو نہیں، یہ اس کے ذہن میں غلطی ہے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں جتنے مسلم ممالک ہیں، تمام میں یہ بے غیرتی اپنے عروج کو ہے۔ زنا کے باقاعدہ طور پہ اڈے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ زنا کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ غیر مسلموں کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے، مسلم ممالک کی بات۔ اور جن کے ذمہ تھا اس کو روکنا، وہ خود اس کی کمائی کھاتے، تو انہیں روکنا کب ہے؟ ظاہر ہے جو اس اڈے کا مالک ہے، اس کو جس افسر نے روکنا تھا اس برائی سے، وہ افسر ہی اس سے ماہانہ طور پہ منتھلی کا نظام چلائے، تو وہ بے غیرت اس کو کب روکے گا؟ وہ خود گویا زنا کی کمائی کھا رہا، وہ خود گویا زنا کی، جو کہ اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پہ حرام ہے۔ قطعی طور پہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں سب کے سب حرام خور ہیں، سب کے سب حرام خور ہیں۔ اسلام میں اس بات کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ عطا فرمائی کہ مسلمانوں میں شراب عام ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں شراب کا پینا کس طرح کا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا، اور میرے خیال میں یہ نشانی بھی پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ مسلم ممالک میں غور کریں آپ، اسلام میں شراب قطعی طور پہ حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا بنانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ کسی لوڈر گاڑی پر اس کو اٹھا کے فیکٹری سے کسی دکان، کسی ہوٹل تک لے جانا، ان تمام کاموں کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر کیا فرمایا ہے؟ اب آپ غور کریں، فرمایا یہ لیکن ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے، اور یہ ہو رہا ہے۔ مسلم ملک ہے، شراب بنتا بھی یہی ہے، شراب کو بیچا بھی یہی جاتا ہے، شراب کو پیا بھی یہی جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ حکمرانوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلی نشانی کے بارے میں عرض کیا نا
ادھر بھی مینوان وہی صورت حال ہے کہ وہ ان بےایمانوں سے باقاعدہ طور پہ کام چلو بس ہمارا حصہ ہمیں پہنچا دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا، باقاعدہ طور پہ شراب بھی اس طرح چل رہا. یہ نشانی بھی پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، گانے باجے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. گانے باجے اور آلات موسیقی، یہ نشانی بھی پائے تکمیل کو جا پہنچی ہے. اس سے بڑھ کر اور کس طرح گانے باجے عام ہوں گے کہ اب الا ماشاءاللہ ہر گھر میں ہر بندے کے ہاتھ اور جیب میں گانے باجے کا آلہ موجود ہے. یہ موبائل میری مراد. آپ دیکھیں صحیح، جس چیز کا تصور بھی نہیں تھا 1450 سال پہلے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نگاہ نبوت سے اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا صحابہ یہ میری امت میں ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فرمایا گانے باجے اور آلات موسیقی کیا ہو جائیں گے؟ عام ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں یہی حدیث اور امت مسلمہ کا کردار اس معاملے میں، تو آپ خود گواہی دیں گے کہ یہ نشانی بھی پایا ہے تکمیل کو پہنچی. جس طرح سرکار علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، غیبی خبر دی تھی، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. گانے باجے بھی عام ہیں اور آلات موسیقی بھی. کوئی ایک گھر ایسا شاید ملے، الا ماشاءاللہ تو مستثنا ہوتے ہیں، جس میں آج گانا باجا نہ چلتا ہو. ہم فرد کو بھی چھوڑ دیں، صرف گھر تک بھی چلے جائیں تو شاید مسلمانوں کا کوئی ایسا گھر ملے. 1000 میں جو 1 یا 2 ملے وہ تو قلیل ہوئے نا، القلیل و کالمعدوم کے تحت نہ ہونے کے مثل ہوئے. ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ عام ہو جائیں گے. مطلب کیا کہ اکثر مسلمان گانے باجے اور اس طرح کی فحاشی گانے والی عورتوں میں اور ان کے اس طرح کے گندے فحش قسم کے پروگراموں میں منہمک ہو جائیں گے. اور آج یہ نشانی بالکل پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے. آج یہ نشانی بالکل پایا ہے. اچھے لوگ جو شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی عاشق رسول نہیں، ہمارے جیسا کوئی متقی و پرہیزگار نہیں، لیکن ان کے گھروں میں بھی یہ فحاشی عام ہے. گانے باجے اور موسیقی، فلمیں اور ڈرامے، یہ سب اسی کا حصہ ہیں. یہ سب اسی کا کیا ہے؟ حصہ ہیں. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. شام کے وقت مسلمان ہوں گے تو صبح ہوتے ہوتے کیا ہو جائیں گے؟ یہ نشانی بھی اپنے عروج کو ہے. یہ نشانی بھی اپنے عروج کو ہے. آج اس قدر دین اسلام کے اعتبار سے، بد مذہبیت کے اعتبار سے، بد عقیدگی کے اعتبار سے اس قدر ہر طرف سے فتنے کہ ایک بندہ صبح کے وقت صحیح عقائد کا مالک ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، شام ہونے سے پہلے کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، خواہ اس کے پاس جا کر، خواہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی ریکارڈڈ تقریر کو سن کے، یا کسی اور اعتبار سے صبح جو مسلمان ہوتا ہے شام تک بد مذہب ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شام کو مسلم ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے اس کے اندر بد عقیدگی اور کفر پایا جاتا ہے. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. اکثر آپ اس کو بھی رہنے دیں، بد عقیدہ لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، تو اکثر گانے باجے جو اس وقت لوگ سنتے ہیں ان میں کفریات ہیں. ان میں کیا ہے؟ کفریات پکے گئے. اور یہ سننے والا لا علم ہے، اس کو نہیں تمیز کہ یہ جملہ اسلام میں کیسا ہے، کفر ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کی تمیز کر سکتا؟ اس نے تو جیسا سنا ویسا گنگنا دیا، جیسا سنا ویسا ہی گنگنا دیا. اس طرح کے کئی ذرائع ہیں
اس طرح کے اسی طرح آج کئی فلمیں ایسی ہیں، کئی ڈرامے ایسے ہیں جن میں صریح کفر بکا جاتا ہے، جن میں صریح کیا بکا جاتا ہے؟ اب دیکھنے والا جب بکے گا تو اسلام سے خارج، ظاہر ہے ان کی ہاں میں ہاں اس نے ملانی ہے، تبھی تو بیٹھا ہے منہ کو ہو کر، اپنا وقت چھوڑ کر، اپنی قبر و آخرت کو برباد کر کے، اللہ رسول کو ناراض کر کے بیٹھا ہے اس طرح کے فحش قسم کے میڈیا پر۔ تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آج وہ نشانی پایا تکمیل کو ہے کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلم ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا؟ یہ جو آج ساری رات انٹرنیٹ پہ فحاشی اور یعنی بے غیرت قسم کے لوگوں کی تقاریر اور بے غیرت قسم کے لوگوں کے وہ جملے جو صریح کفریات میں مبنی ہیں ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسی فلمیں، ڈرامے، گانے بازے سنتے ہیں، ان لوگوں کو کم از کم کچھ شعور، کچھ ان کو احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ تم مسلم ہو، تم اسلام والے ہو، تمہارے اوپر ہر اس چیز کا دیکھنا حرام ہے، ہر اس چیز کا سننا حرام ہے جس چیز کے دیکھنے اور سننے سے نبی علیہ السلام نے امت کو منع فرما دیا ہے۔ اور یہ گانے، یہ باجے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی امت پہ کیا فرما دیے ہیں؟ حرام فرما دیے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ باتیں کسی صورت میں جائز ہو سکتی؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بے جا، کس طرح؟ بے جا، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے گھروں کو لوگ مزین کریں گے، نقش و نگار، اپنے گھروں میں ایسے ایسے اخراجات اور ایسے ایسے فضولیات کریں گے کام نقش و نگار کی دنیا میں جن کی رہائش کے لیے کوئی ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے، یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو۔ آج گھروں میں جس طبقے کی آرائش اور زیبائش کے اہتمام کیے جاتے ہیں اور تزئین کے اعتبار سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ تمام کے سامنے ہے، جس کا رہائش کی ضروریات کے لیے کسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا اور لاکھوں روپے ایسے کام پہ برباد کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ایسے کاموں پہ کیا کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میری امت میں ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ ہو، اور مزید یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، مزید یہ کام بڑھتا جا رہا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کتابت کی کثرت اور اشاعت، کتابت کی کثرت اور اشاعت، اس پر محدثین نے کلام کیا علماء نے کہ کتابت کی کثرت، اور ایک حدیث میں آیا کہ قلم کا ظاہر ہونا، ایک حدیث مبارکہ میں آیا قلم کا ظاہر ہونا، کتابت کی کثرت یا قلم کا ظاہر ہونا۔ علماء نے اس کا معنی بیان کیا، یہ جو اس وقت جدید سے جدید طرز کے اعتبار سے کتابت کی جاتی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے کمپوزنگ کی جاتی ہے، جو اسی طرح جو کثرت کے ساتھ دھڑا دھڑ، جس کو بھلے کتاب تصنیف کرنے کی تمیز ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، ہر بندہ آج مصنف بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ آج مصنف بن کے بیٹھا ہوا ہے، شاید علم کی دنیا میں کچھ بھی نہ جانتا ہو، مارکیٹ میں اس کے نام کی کتاب ضرور فروخت ہو رہی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر بندہ جناب لکھنے میں بیٹھ جائے گا، بھلے اس کی صلاحیت ہوگی یا نہیں ہوگی، کتابت کی کثرت ہو جائے گی، اور پھر اس کی اشاعت ہوگی، اور پھر اس کی کیا ہوگی۔ اور جو ہمارے زمانے میں کتب کی اشاعت اور ان کی کتابت کے اعتبار سے کثرت ہے، شاید 1450 سال میں اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی جو اس وقت اس کی کثرت ہے۔ اچھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حالات یہ ہو گئے کہ کتابت میں اکثر کتب لکھنے والے خود جاہل ہیں، خود کیا ہے، اسلام کو جانتے نہیں، لکھنے کا بڑا شوق ہے، جن مسائل اور جن عنوانات پہ وہ اپنی کتاب کو تحریر کر رہے ہیں وہ خود اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے، گمراہ کریں گے نا۔ پھر اگلا کیا، میں نے تو فلاں کی کتاب میں پڑھا، اور بھائی فلاں کی کتاب حجت نہیں، حجت ہے قرآن و حدیث۔ حجت کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ ایک بندہ جو یہ کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ ہمارے جیسے، اب یہ بھی تو جاہل مصنف ہے نا،
اس بےایمان کو یہ بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرے کہ کس آیت میں کہا گیا کہ ایک عام مسلمان اور نبی علیہ السلام بالکل یکساں اور برابر ہیں۔ اس بےایمان کو یہ بھی چاہیے کہ ساتھ بتائے کس حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھ میں اور میری امت کے ایک عام فرد میں فضیلت کی دنیا میں، شان کی دنیا میں، رتبے اور منصب کی دنیا میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں۔ کوئی ایک حدیث ایسی لا کے تو دے۔ قیامت ممکن ہے ایسی کوئی حدیث مل سکتی؟ کیونکہ حدیث کب ملے گی؟ جب سرکار نے پے در پے روزہ رکھے، سیاہ کی حدیث بخاری اور مسلم کی، تو صحابہ نے بھی شروع کر دیے۔ سرکار نے افطار نہ کیا، انہوں نے بھی نہ کیا۔ 2-3 دن کے بعد ان کی حالت جو ہونی تھی ظاہر وہی ہونی تھی، سرکار کو تو کچھ بھی نہ ہوا۔ سرکار نے پوچھا خیریت ہے؟ یہ کیا صورت حال میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی آپ نے روزہ رکھا اور افطار ہے، تو ہم نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی کہا چلو ہم بھی افطار ہے۔ سرکار نے اس وقت کیا جملے بولے جس میں خلفاء راشدین بھی بیٹھے؟ غور کریں، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تم میں سے اے صحابہ میرے جیسا؟ اب یہاں ابو بکر بھی بیٹھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، اسی جگہ عثمان غنی بھی ہیں، اسی جگہ علی المرتضیٰ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، اور باقی اجلہ صحابہ اہل بیت اطہار کے افراد بھی موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں سے ان کو قرآن کی تھوڑی سمجھ آئی تھی؟ کوئی تو بولتا کہ آپ بھی تو ہمارے طرح ہی ہیں، آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں جس طرح ہمارے 2 ہاتھ، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں جس طرح ہماری، لیکن تمام کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ سرکار پوچھیں ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابو بکر گردن جھکا دیں، فاروق گردن جھکا دیں، علی گردن جھکا دیں، عثمان جھکا دیں، اور آج کا ملا کہے کہ نبی میرے جیسا ہے۔ بتائیں کیا یہ اسلام والا ہوگا؟ بولو تو صحیح، کوئی گالی تو نہیں تھی، ہم تو کتابت میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بے ایمان ہے، یہ اسلام اور اسلام والوں کا دشمن ہے، اسلام اور اہل اسلام کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ایسے بے ایمانوں کی اسلام میں کتابت کرنے کی، ایسے بے ایمانوں کو کوئی اجازت اور گنجائش؟ اگر واقعی تم درست ہو تو کوئی ایک آیت پیش کرو، کوئی حدیث لے آؤ۔ پھر سرکار نے جب پوچھا نا ایکم مثلی، آگے سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہم آپ جیسے۔ پھر آپ نے خود فرمایا لست کاحدکم، نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، دونوں طرف سے نفی فرما دی۔ ایکم مثل میں فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو، اور اگلے جملے میں فرمایا نہ تم میرے جیسے ہو صحابہ نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں تو اپنے رب کے پاس روزہ افطار بھی کر لیتا ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تم اس طرح کیا کرو، صبح کے وقت روزہ رکھا کرو اور شام کے وقت افطار کر لیا کرو، کیونکہ میری بات اور ہے اور تمہاری بات جس ہستی جیسا ابو بکر نہیں ہو سکتا تو آج کا ملا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ جھوٹے مصنف، جاہل قسم کے، متعصب قسم کے مصنف ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ایسی کتابت اور اس کی اشاعت کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی میرے ناقص علم کے مطابق جو اگلی ہم پڑھنے چلیں، یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو ہے۔ کیا ہے نشانی؟ فرمایا کہ قاریوں کی کثرت ہوگی، قاریوں کی کثرت ہوگی، علماء اور فقہا کی قلت ہو جائے گی۔ علماء اور فقہا کی، حفاظ تو کثرت سے ہوں گے، امامت کرانے والے تو کثرت سے ہوں گے، لیکن ان میں فقہا اور علماء بہت قلیل پائے جائیں گے۔ آج اگر ہم 100 مساجد میں جائیں تو شاید 5 بندے ان میں ہمیں مستند نکلیں، شاید 100 مساجد میں سے جو ائمہ ہیں، جہالت کا عالم یہ ہے کہ شاید 5 بندے صحیح مستند علماء ہمیں ملیں 100 میں سے، وہ بھی شاید۔ یہ بڑے شہروں کی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ چلے جائیں دیہاتوں میں تو شاید 100 میں 1 بھی نہ نکلے، 100 میں 1 بھی، کیونکہ معیار امامت کا کس چیز کو بنایا گیا؟ لمبی چوڑی آواز ہو
شعر و شاعری کرنا جانتا ہو، اور تیسری شرط بھی آج کل بعض لوگ لگاتے ہیں وہ لکڑ کا امام بنا ہوا، اس کی کوئی ضروریات نہ ہو، اس کی کوئی ضروریات، کیونکہ ان کی اپنی ضروریات صرف ان کو سمجھ آتی ہیں، بقایا جتنا مہنگائی ہے وہ ان کے گھر کی طرف ہے۔ جو ان کا امام ہے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، نہ تو اس کے گھر کی طرف کوئی مہنگائی جاتی ہے، نہ اس کے گھر کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، نہ اس کے بیوی بچوں کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ان کے اپنے گھروں تک محدود ہوتا ہے۔ بس یہ معیار ہے امامت کا، جب رکھا جاتا ہے تو جیسا معیار ہے پھر اگلا بھی تو ویسا ہی معیار دے گا، پھر اگلا بھی تو ویسا ہی معیار۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ائمہ اور حفاظ و قرہ کی کثرت ہوگی، لیکن فقہا اور علماء کی قلت پائی جائے گی۔ فقہا اور علماء کی، آج 100 میں سے 95 کو نماز کے خود مسائل نہیں آتے جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، جو ہمیں نمازیں چاہے جائے کہ وہ فقہا اسلام ہوں یا علماء اسلام ہوں۔ تو یہ نشانی بھی اپنی پایہ تکمیل کو ہے۔ میری یہ جہاں تک بھی آواز پہنچے، آپ لوگ یا آپ کے ذریعے یا بذریعہ انٹرنیٹ جہاں تک بھی پہنچے، تمام مساجد کی انتظامیہ سے میری اپیل ہے، جب بھی اپنی مسجد میں امام رکھا کریں اس کی چرب زبانی کو نہ دیکھا کریں، لچھے دار اس کی تقریر کو بھی نہ دیکھا کریں، اور اس کی شعر و شاعری کو بھی نہ دیکھا کریں، صرف چند باتوں کا خیال کر لیا کریں، تو آپ کے ادارے میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 1 کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وہ بندہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وہ مستند عالم ہو، سند یافتہ، اور آپ کے مسلک سے سند یافتہ ہو۔ آپ کے مسلک سے کیا ہو؟ جاہل بندہ نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، سند یافتہ عالم دین ہو۔ جب وہ آپ کے ادارے میں آئے گا تو وہاں قرآن و سنت کی خوشبو لوگ محسوس کریں گے۔ اور پھر تیسری اپیل اس میں نہیں دیکھنی، یہ ان کو دیکھنی چاہیے کہ جسے آپ رکھ رہے ہیں نا وہ بھی آپ کے زمانے کا ہی فرد ہے۔ جس طرح یہ کائنات کے حوادثات مہنگائی کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھی اسی زمانے کا فرد ہوتا ہے، وہ بھی اسی زمانے کا کیا ہوتا ہے، اس کا بھی اس بات کا خیال کیا جائے۔ پورے ورلڈ تک میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ رکھنے میں 2 چیزیں کافی، نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 صحیح مستند عالم دین ہو۔ اور جی ادھر تقریر چیک کرنی ہے جی محلے کے لوگوں نے، امام صاحب کو جب رکھا جاتا ہے نا، اور ادھر تقریر کرو، محلے کے لوگوں نے انتظامیہ نے چیک کرنی ہے۔ میں بڑا حیران رہتا ہوں، ایک عالم کو جاہل چیک کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ اگر آپ لوگ سمجھیں تو۔ ایک عالم کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے۔ ایک عالم دین کو پاس کرنا یا فیل کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو خود کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی حالت ہے؟ ایک بندہ ایک چیز کو خود نہیں جانتا، وہ دوسرے کا امتحان اسی فن میں لے رہا ہے۔ اب میں جو ڈرائیونگ نہ جانتا ہوں بالفرض کار کی، اور مجھے بٹھا دیا جائے کہ جتنے کار کے ڈرائیور یہاں پاس کرنے وہ آپ نے کرنے، تو بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب مجھے ہی نہیں آتی تو میں پاس فیل کی تمیز کیسے کروں گا کہ یہ چلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی کچھ آج مساجد میں، جس کو خود نہیں اسلام آتا، دین نہیں آتا، وہ جو دین سیکھ کے آ رہا ہے 10-12 سال لگا کے اس کا ٹیسٹ وہ لے رہا ہے کہ یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ بھائی اس کا ٹیسٹ لینا ہے تو اپنے علاقے کے مستند علماء کو بٹھاؤ، ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ اس کے اندر کس چیز کو چیک کرنا ہے، اس کے اندر کس چیز کو، معیار کیا ہوتا ہے علم کا۔ یہ عالم ہی جانے گا نا، ایک عام بندہ کیا جانے گا کہ علم کا معیار کیا ہے۔ بہرحال سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ائمہ اور حفاظ کی کثرت، لیکن علماء اور فقہا کی قلت، علماء اور فقہا کی قلت۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے اچانک موت کا واقع ہو جانا۔
ہمارے زمانے میں یہ نشانی پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے۔ بالکل سرکار نے جس طرح فرمایا تھا اچانک موت کا آ جانا، جبکہ سرکار کے زمانے میں یہ فلاں کا یوں ایکسیڈنٹ ہوگا فوراً مر گیا، فلاں کو فلاں قسم کا اٹیک ہوگا فوراً ہی مر گیا۔ اس طرح کی موت سرکار کے زمانے میں نادر الوقوع تھی۔ وہاں باقاعدہ طور پہ کوئی مرض لگتا، اس مرض کی پھر آگے جناب والا کافی دیر تک نظام چلتا اس مریض کا، پھر پتہ چلتا کہ شاید اب یہ اس مرض سے نہ اٹھ سکے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ مسلمانوں میں موت کس طرح واقع شروع ہو جائے گی، اچانک۔ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں کے حکمران بے وقوف ہو جائیں گے۔ بے وقوف طبقے کے لوگوں کے کیا ہوں گے؟ حکمران۔ صحیح حدیث مبارکہ عرض کرو کہ لوگوں کے رعایا کے اس سلطنت کے جو حکمران ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بے وقوف ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہوگا؟ کہ اس نے ایف اے بی اے یا ایم اے نہیں کیا ہوگا، یہ مراد ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ اسلام سے خالی ہوگا، وہ دین اسلام سے پاگلوں کی طرح ہوگا، بالکل عاری اور خالی ہوگا۔ حالانکہ پہلے تو اس منصب میں، حکومتی منصب میں آتے ہی وہی تھے جو سب سے زیادہ دین کو جاننے والے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کا اتفاق کس بات پہ ہوا؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا پرہیزگار و متقی کون ہے؟ سب سے بڑی شریعت کی روشنی میں شان کا مالک کون ہے؟ اس وقت جب سرکار چلے گئے، لوگوں کو ایک حاکم کی حاجت پڑی، اور یہ لوگ بھی وہ ہیں جو اسلام میں معیار ہیں، صحابہ و اہل بیت۔ انہوں نے جب اپنا حکمران تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ بہت بڑا امیر ہونا چاہیے۔ جب اپنا حکمران تلاش کیا تو کیا دیکھا؟ ایسا ایسا اور ایسا نہیں، انہوں نے دیکھا علم اور تقوی و طہارت میں سب سے زیادہ کون ہے۔ تو لوگوں کی نگاہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف اٹھتی کہ اس جیسا عالم کوئی نہیں، اس جیسا پرہیزگار و متقی کوئی نہیں، اس جیسا اللہ کے خوف والا کوئی نہیں۔ امیرت کی تو یہ حالت تھی جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے، اگلے دن اپنے گھر سے وہی کام جو پہلے کیا کرتے تھے، اپنے گھر سے تھوڑے سے کپڑے اٹھائے، اپنے کاندھے پہ ڈالے، جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے بازار میں فروخت کرنے۔ یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، یہ وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق اپنے کاندھوں پر کیا لادے ہوئے جا رہے ہیں؟ کپڑے کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی۔ فرمایا خیریت؟ آپ نے فرمایا جس طرح ہم پہلے اپنا کام کر کے گھر چلایا کرتے تھے، کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، کپڑا بیچ کے گھر والوں کا معیشت کا نظام چلائیں گے۔ فاروق اعظم نے عرض کی حضور اب مسلمانوں کے تمام امور آپ کے سپرد ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کے منافع، ان کے نقصان، ان کے معاملات، یہ تمام امور اب اللہ نے ان کی تمام کی ذمہ داری آپ پہ ڈال دی ہے۔ آپ مہربانی کریں، یہ وقت تجارت کو جو دینا ہے یہ مسلمانوں کے امور پہ سوچنے پہ صرف کریں۔ آپ کے گھر کا نظام انشاءاللہ بیت المال سے چلایا جائے گا۔ آپ کے گھر کا نظام انشاءاللہ کہاں سے؟ آپ یہ وقت تجارت کو نہ دیں، آپ یہ وقت تجارت کو نہ دیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی بات مان کے آپ نے پھر اس گٹھڑی کو چھوڑا اور مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کی طرف آئے۔ ضمناً ایک بات کرتا چلوں، صحابہ نے اس بات پہ اتفاق کیا، جو اسلامی سلطنت کا کسی طرح بھی عہدے دار ہے، حاکم ہے، افسر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اپنے منصب کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس سے ضمن یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اپنے منصب کو تجارت کے لیے ذریعہ بنا سکتا۔ حالانکہ اگر ہم اس وقت اپنے دور میں دیکھیں تو جو جتنا بڑا افسر ہے اتنی زیادہ اس کی تجارت چمکتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے منصب کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے۔
جبکہ صحابہ نے کہا تھا نہیں، اب منصب کی وجہ سے نہیں، بس مسلمانوں کے امور دیکھو اور کیا کرو، بیت المال سے آپ کے گھر کا نظام چلایا جائے گا، بیت المال سے آپ کے گھر کا نظام۔ اسلامی سلطنت تو ایسی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف سلطنت کے حاکم بن جائیں گے، اور یہ نشانی پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، یہ نشانی بھی قیامت کی پائے تکمیل کو۔ احمق قسم کے لوگ اس وقت حاکم ہیں، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ اس وقت حاکم ہیں۔ اور آپ نے عید والے دن خطبہ احادیث کی روشنی میں سنا تھا کہ عقل مند کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے، ان ساری باتوں کو ذہن میں لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی جو جملہ سرکار نے فرمایا تھا کہ حکومت کے جتنے منصب ہوں گے وہ بے وقوفوں کے پاس چلے جائیں گے، تو آپ خود کہیں گے کہ یہ نشانی بالکل پوری ہو چکی ہے، یہ نشانی بالکل پوری ہو چکی ہے۔ ان تمام احادیث کو ذہن میں لیں جو آپ نے عید الفطر کے خطبہ میں سنی تھی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگلی نشانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ لوگوں کی جو ترجمانی کرنے والے ہوں گے وہ خود کم عقل ہوں گے، لوگوں کی جو رہنمائی کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ خود کم عقل ہوں گے۔ وہ خود کیسے ہوں گے؟ یہ نشانی بھی پوری۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے نشانی کہ دولت کمینے قسم کے لوگوں کے پاس چلی جائے گی۔ دولت کس طرح کے لوگوں کے پاس سمٹ کے چلی جائے گی؟ کمینے قسم کے لوگوں کے پاس۔ آپ اگر اس حدیث مبارکہ کو اپنے زمانے میں غور کر کے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں 100 میں سے اگر کوئی ایک مسلمان حلال کے ذریعے سے امیر ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے، وہ تو القلیل و کالمعدوم کے درجے میں۔ یہاں جس دولت کا ذکر ہے، ایک تو بہت بڑا یعنی اربوں کھربوں پتی بندہ مراد، ثانیاً کثرت اربوں کھربوں کی جو ہوگی ان میں سے زیادہ کمینے قسم کے لوگ ہوں گے۔ زیادہ کیسے ہوں گے؟ کمینے قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ نشانی بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجد کو راستے کے طور پہ استعمال کریں گے۔ صحیح حدیث مبارک، مسجد کو راستے کے طور پہ کیا کریں گے؟ یہ نشانی بھی ہو چکی ہے۔ کئی مساجد ایسی ہیں اس وقت جن کو 2 بازار لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی ہی مسجد کی اگر مثال دیں، ادھر سے یہ گیٹ اس بازار کو گیا اور یہ گیٹ اس بازار کو گیا۔ ابھی اسی رمضان المبارک کی بات کریں ہم، اعتکاف کے دنوں کی، یہ گیٹ بھی کھلا رکھتے ہم اور یہ بھی کہ معتکفین کے گھر والوں میں سے کسی نے آنا ہے جو جس طرف سے آئے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ہوا کیا؟ محلے والوں نے اس کو گزرگاہ بنا ڈالا، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے آ رہا ہے، کوئی فلاں کریانے کو سامان لینے جا رہا ہے، کوئی لے کے آ رہا ہے۔ بابا جی نے مجھے کہا جی یہ تو اس طرح ہو گیا، تو ہم نے اعتکاف والوں کو عرض کی کہ اپنے گھر والوں کو کہیں صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ گیٹ بند ہوگا، اس طرف سے آیا کریں، اس طرف سے۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ اب نہیں لوگ مسجد کو راستے کے طور پہ استعمال کرتے، لیکن فرمایا میری امت میں یہ نظام آئے گا ضرور، اللہ کے گھر کو راستے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ اللہ کے گھر کو راستے کے طور پہ ہم نے اپنی مسجد کی مثال اس لیے دی کہ یہ آنکھوں دیکھا ہوا کیا ہے، تو معلوم ہوا یہ نشانی بھی پوری ہو چکی۔ یہ نشانی بھی اس کے ضمن میں ہم آپ کو عرض کریں، شریعت کی روشنی میں مسجد شریف کو راستے کے طور پہ استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے بالکل آ سکتے ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے جب آئیں اور جائیں تو مسجد شریف کے صحن کو راستہ نہ بنائیں، باہر سے ہو کے جائیں، باہر سے ہو کے آئیں۔ اسی کام کو سرکار نے
قیامت کی نشانی میں سے نشانی قرار دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب غور کرنا کہ نگاہ نبوت کس طرح دیکھ رہی تھی اس دور کو۔ فرمایا کہ مراکز تجارت کے جو مرکز ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے باہمی طور پہ جو فاصلے ہوں گے، فرمایا حیرت انگیز طور پہ ان میں کمی آ جائے گی۔ حیرت انگیز طور پہ تجارت کے مراکز کے جو باہمی فاصلے ان میں کیا آ جائے گی؟ نشانی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سمجھانے کی حاجت تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہ آئے سمجھ، آج فیصلہ آباد میں بیٹھ کر ایک تاجر انگلینڈ سے تجارت کر رہا، بیٹھا فیصلہ آباد میں، تو ان کا باہمی فاصلہ جدید اعلیٰ جات نے کم کر دیا کہ نہ کر دیا؟ سرکار مدینہ نے 1450 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ فرما صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے دور دور ہوں گے، لیکن ایسے جدید ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ وہ ذرائع ان کی دوریوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ ذرائع ان کی دوریوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اگلی بات جس پہ شاید سب اتفاق کریں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ملت اسلامیہ پر، ملت اسلامیہ پر، خواہ وہ پاکستان کے اسلام والے لوگ ہوں، خواہ وہ افغانستان کے اسلام والے لوگ ہوں، خواہ وہ سعودیہ کے ہوں، خواہ وہ عراق شریف کے ہوں، شام کے ہوں، دمشق کے ہوں، فلسطین کے ہوں، کیا فرمایا؟ ملت اسلامیہ پر۔ سرکار نے فرمایا تمام کافر ٹوٹ پڑیں گے، تمام کافر ملت اسلامیہ پر یکجا ہو کر ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور آج یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح اسلام کے خلاف اس وقت تمام یہودی، عیسائی اور بت پرست مل جل کے اسلام کو جس طرح بدنام کر رہے ہیں، یہ منون وہی فرمانے علی شان سچا آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ پر کفار یکجا ہو کر ٹوٹ پڑیں گے۔ کفار یکجا ہو کر کیا کریں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے۔ اب دیکھیں ان بے ایمانوں کی آپ سازشیں دیکھیں، جہاں تک ہم نے سوچا نہیں وہاں تک ان کے تجربات چلے گئے اسلام کے خلاف۔ بڑی دور دور تک ان کے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف، بڑی دور تک۔ اور سرکار نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ اقوام کفار ملت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑیں گے، ملت اسلامیہ پر کیا کریں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے۔ دیکھیں آج کسی وقت کفار کی طرف سے کسی مسلم ملک کے اندر قتل و غارت کی جاتی ہے تو کسی وقت کفار کی طرف سے کسی ملک کے اندر قتل و کیا تو صرف مسلمانوں کو قتل جا رہا ہے نا، جو سرکار نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ کون سی ملت پر؟ اسلام کو ماننے والوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ نشانی بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نشانی بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کس طرح ہو جائے گا؟ ادھر حدیث مبارکہ ہے ہو مسلمان اور جھوٹ بولے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ غور کرو کیا فرمایا حدیث میں؟ ہو مسلمان اور کیا بولے؟ فرمایا میں نہیں مانتا کیونکہ مسلم جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ادھر خود نشانی عطا فرما دی کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ جس درجے کا مسلمان آپ اس حدیث میں مراد لے رہے ہیں، جو جھوٹ بولے وہ مسلم اس درجے کا نہیں ہوتا، وہ مسلم اس پائے تکمیل والے درجے کا ہوتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ مسلم جھوٹ بولتا، اور ادھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں ہی جھوٹ عام ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا پہلی حدیث میں کامل مسلمان مراد ہے کہ کامل مومن جھوٹ بولتا، ہاں جو ناقص ہے، جو ضعیف ہے، وہ تو پھر پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ تو 5 روپے کی خاطر بھی جھوٹ بول دیتا۔ یہ حالت رہ گئی مسلمان کی، اپنے بھائی کو دھوکہ بھی دے رہا ہے
5-10 रुपए की खातिर झूठ भी बोल रहा। मेरे भाई ये सब कुछ यही रह जाएगा, तेरे साथ सिर्फ तेरे आमाल जाएंगे। अच्छे हुए तो बच जाएगा, अगर बुरे हुए तो फिर जो हालत होगी वो देखने सुनने बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी। ये हदीस मुबारक थी जो मैंने अभी आपको अर्ज की कि सब कुछ यही रह जाएगा, बंदे के साथ सिर्फ उसके। फिर फरमाया सरकार ने अमाल की कितनी किस्में होंगी, फरमाया एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे हुए तो तेरी कब्र आखिरत संवर जाएगी, और अगर बुरे हुए तो कब्र आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कब्र आखिरत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फुहाशी और उर्यानी का आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी फरमाई, फुहाशी और उर्यानी का, और इसका एलानिया तौर पे इर्तिकाब होना। फुहाशी और उर्यानी का आम होना प्लस फुहाशी और उर्यानी का क्या हो जाना, आलानिया, एलानिया तौर पे ज़हर ज़हूर, एलानिया तौर पे इसका जहर हो जाना। बताया जाए कोई कमी है यार, बोलो तो सही। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम ऐसे महबूब के मानने वाले हैं जिनकी निगाह 1450 साल दूर तक काम कर रही थी। तो जिनकी निगाह से 1450 साल के मामलात नहीं छुपे, खुदा की कसम उनकी निगाह से कायनात का कोई जरा भी छुप सकता। हम तो ऐसे महबूब के मानने वाले हैं, जैसा फरमाया था वैसा हो गया। हालांकि उस वक्त फुहाशी और उर्यानी आम, फुहाशी और उर्यानी एलानिया तौर पे थी। फरमाया होगी, आज हम देख रहे हैं, होगी आज हम। इसी पर एक हदीस मुबारक का मफहूम अर्ज करूं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, कि फुहाशी और उर्यानी आम हो जाएगी, ज़ाहिरी तौर पे इसका इर्तिकाब किया जाएगा, और अगली बात कि कोई रोकने को तैयार भी नहीं होगा। कोई बंदा रोकने को, रोकेगा कौन? जब घर का सरबराह खुद लगा के बैठा है, कौन रोकेगा? जब बाप भी फुहाशी का चैनल खुद खोल के बैठा है, जब शौरी बेहयाई और फुहाशी के चैनल खुद खोल के बैठा है, बताया जाए कौन रोकेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया है सहाबा, आम भी होगी, एलानी इर्तिकाब भी होगा, लेकिन रोने की बात यह है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिस जगह वो हो रही होगी, अगर आम हालत में, मुल्की हालात में देखें तो हाकिम ने रोकना होता है। उनकी आप जश्न आज़ादी ही देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या फुहाशी से रोकेंगे, जिनकी जश्न आज़ादी ही फुहाशी से खाली नहीं होती। ये जश्न आज़ादी, क्या ये मुल्क फुहाशी के लिए बनाया गया था? क्या इस मुल्क, वतन अजीज मुल्क के पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, या आपके साथ जितने हमारे असलाफ और बुजुर्ग थे, जितने मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, क्या इस फुहाशी के उरूज के लिए उन्होंने बनाया था इस वतन को? वो तो जहां भी जाते, जब आजाद और अलहदा रियासत का नारा लगाया जा रहा था, जहां भी जाते उनका तो नारा एक था कि मुस्लिम कौम मिल्लत वाहिद है। इसकी दलील देते, हमारा रब एक, हमारा कुरान एक, हमारा इस्लाम एक, हमारा नबी एक। उनका तो नारा ये होता था। आज के ये गुंडे, ये बेहिस, ये बेलगाम किस दर्जे की आजादियां मनाते हैं जिस पे अल्लाह की लानत उतरती, जिस पे अल्लाह की क्या उतरती है? तो रोकेगा कौन? जब हाकिम खुद अपनी मजालिस में, जब हाकिम के घर में, हाकिम के फंक्शनों में जब बेहयाई फुहाशी उर्यानी उरूज पे हो, तो वतन अजीज से कौन रोकेगा? उस सल्तनत से इस फुहाशी के शराब को कौन मना करेगा? अगर हम घर की तरफ आए, ये वतन के एतबार से, सल्तनत के एतबार से बात थी, अगर हम घर की तरफ आए तो घर का सरबराही लगा के बैठा है तो रोकेगा कौन? गलत तो नहीं कह रहा? जो फिल्मों में, ड्रामों में, गाने बाजों में फुहाशी और उर्यानी है, वो किसी से छुपी हुई
وہ سربراہ لگا کے بیٹھا, لگا کے دیا ہے, خود گھر ہے, یعنی 24 گھنٹے گھر والے تو گھر ہیں نا. سرکار نے فرمایا روکے گا کوئی نہیں, کوئی بغیرتی کر رہا ہوگا, فرمایا ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا جو ان کو کہے یار کم از کم راستہ تو چھوڑ دیتے, کم از کم راستہ تو چھوڑ دیتے. آج راستے کا کون سمجھائے گا؟ جو اپنے گھر میں یہ فحاشی پھیلا کے بیٹھا ہے وہ راستہ کب تک کرے گا؟ کون کہے گا راستہ چھوڑ دو, اس کو گھر سے نکالو, اس راستے سے باہر پھینکو؟ کون سمجھائے گا جب گھر کا مالک ہی وہ فحاشی پھیلا کے بیٹھا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے اگر اس سے فلمیں ڈرامے عام حالت والے مراد لیے جائیں تب بھی یہ فحاشی عام ہو چکی اور اعلانیہ ارتکاب ہے. اور اگر اس سے مراد زنا لیا جائے, فقہا نے اس سے مراد زنا بھی لیا, تو تب بھی انٹرنیٹ پہ یا کیبل پہ اس بات کی کوئی کمی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے. سربراہ لگا کے بیٹھا, شور لگا کے بیٹھا, بیوی بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ اپنے آپ کو کیسا مسلمان سمجھتا ہے, یہ کس دین اسلام کو ماننے والا ہے تو مسلمان, تیرے گھر یہودیوں کا نصاب 24 گھنٹے چلتا ہے تو مسلم, تیرے گھر میں عیسائیوں کا نصاب تیرے بیوی بچوں کو پلایا جا رہا ہے, تجھے شرم و حیا نہ رہی, اللہ کا خوف نہ رہا, اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پہ چلنے کا جذبہ ختم ہو گیا, گویا کہ غیرت اسلامیہ ہی مردہ ہو چکی, گویا کہ غیرت اسلامیہ ہی, کیونکہ جس میں اسلام کی غیرت زندہ ہوتی ہے اس کے گھر میں ایسی فحاشی اور یعنی کے کام ہوتے, اس کے فنکشنوں میں پھر کنجریاں نہیں آتی, ان کے فنکشنوں میں پھر علماء قرآن سنت کا درس دیا کرتے ہیں. جن کے اندر اسلامی غیرت باقی ہوتی ہے ان کے گھروں سے گانے باجے فلمیں ڈراموں کی آواز نہیں بلند ہوتی, بلکہ ان کے گھروں سے علماء فقہا اور قرآن کی آواز اور صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کن کی باتیں جن کی غیرت اسلامیہ کیا ہوتی ہے, زندہ اور باقی, اور جن کی مر جائے جو مرضی ہوتا جائے اس کو کیا ہونا ہے, غیرت ہی نہیں. یار ایک بندے کو نظر ہی کچھ نہ آتا ہو, نظر آنے والی طاقت ہی مر جائے, جہاں مرضی وہ جائے, جدھر مرضی چلا جائے, بھلے دیوار پہ جا ٹھکے, بھلے کسی بندے کے اوپر جا مرے, بھلے وہ کسی جگہ کسی گڑھے میں جا پڑے, تو کیونکہ اس کو دیکھنے والی جو طاقت تھی وہ بھی اس کے پاس موجود. تو اسی طرح بغیرتی فحاشی اور یعنی سے روکنے کے لیے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غیرت اسلامیہ درکار تھی. تو جس کی وہ غیرت ہی مر گئی, بھلے وہ جہنم میں جائے, بھلے پورے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کے لے کے جائے, بھلے سارے معاشرے کو برباد کرے, بھلے محلے میں ایسے کنجروں کو بلا کے پورے محلے والے مسلمانوں کے آرام کو تباہ و برباد کرے, اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ تو نے غلط کیا, الٹا کہیں گے واہ واہ کیا بات. لعنت ہے ایسے تمام لوگوں پر جو فحاشی اور عریانی کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں, اور وہاں جا کے جس کی جیب سے 10 روپے مسجد کے لیے نہیں نکلتے وہ کنجری پر 1000 روپے اڑا کے آیا, جس کی جیب سے بیوی بچوں کے حقوق پر پیسے نکلتے ہوئے جس کو بخار چڑھ جاتا ہے جب کسی کنجری کی محفل میں جاتا ہے, گانے باجے والے کی محفل میں جاتا ہے تو جیبیں خالی کر کے آتا ہے, بتا یہ مسلم ہے؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے؟ کیا غیرت والے مسلم ایسے ہوتے؟ میرے بھائی سوچ, اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کر کہ میں مسلم ہوں, اور مسلم غیرت مند ہوتے ہیں. مسلم کیسے ہوتے ہیں؟ وہ فحاشی اور یعنی ایسے گند کے قریب نہیں جاتے, چلے جا کے اپنی ساری دولت ہی اس پہ اڑا کے رکھ دیں. مسلمان کے لیے یہ کام کسی صورت میں جائز, شادی ہو یا کوئی اور فنکشن ہو, مسلم مسلم ہی ہوتا ہے, اس کے گھر میں گناہ کی اجازت ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے آج دوسرا جمعۃ المبارک عرض کیا قیامت کی نشانیوں پر. تو 2 گھنٹے کے بیان میں تقریباً کم و بیش 2 گھنٹے کا بیان ہو گیا. آپ بتائیں جتنا سرکار نے فرمایا تھا کوئی نشانی ایسی ہے جو نہ نظر آتی ہو؟ معلوم کیا ہوا کہ اکثر نشانیاں آ چکی ہیں, اکثر نشانیاں, ہاں البتہ علامات کبریٰ بھی رہتی ہیں, ان پہ انشاءاللہ اگلے ایک ساتھ میں درس آئے گا جس میں دجال کے بارے میں سب سے زیادہ درس ہوگا. یہ بغیرت کہاں سے نکلے گا, اس کی شخصیت کیسی ہوگی, اس کی شکل کیسی ہوگی,
اس کے چیلے کون ہوں گے، کس جگہ اب موجود ہے، کس جگہ سے نکلے گا، کیسے مرے گا، کون مارے گا، یہ ساری باتیں دجال کے بیان میں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اصول سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔